हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू समा पॉडकास्ट. आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि हाल ही में होने वाली एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस मियां नवाज शरीफ साहब की कैसी रही, क्यों हुई, कैसी थी. उन्होंने जो बातें की, जो उन्होंने अपनी पास्ट की हिस्ट्री को रिलेट किया फ्यूचर के पर्सपेक्टिव के साथ, और इमरान खान के बारे में जो उन्होंने बताया, उन पर हुए हुए जो जुल्म सितम था उन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया. उन्होंने अपनी बेटी के बारे में डिस्कस किया कि कैसे उनको उनकी नज़रों के सामने उन्हें गिरफ्तार किया गया. सेकेंडली उन्होंने अपनी अल्लाह बख्शे अपनी मिसेस के बारे में बात की जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी एंड ही कुडंट गेट अ चांस कि वो आखिरी वक्तों में उनकी तीमारदारी कर सकते, उनके साथ वक्त बिता सकते. वेयर एज ड्यूरिंग दोज क्रूशियल स्टेजेस वो जेल में थे और उनकी जो अहलिया थी वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में लंदन में इलाज करवा रही थी. लेकिन ऑब्वियसली इट वाज अ क्रिटिकल कंडीशन, क्राइसिस थे फैमिली के ऊपर और बहुत ज़्यादा आजमाइश भी थी. तो उन्होंने इन सब चीज़ों को रिलेट किया कि उन पे जो लगे हुए इल्ज़ामात थे वो रिसेंटली उनसे उनको रिलीफ मिल गया. जैसे कहते हैं ना कि इस चीज़ को प्रूव कर दिया गया कि उन पे जो लगे हुए थे इल्ज़ामात उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला. तो उन्होंने इसके अगेंस्ट बात की है कि देखिए कोई इल्ज़ामात नहीं हम पे लगे हुए थे और हमारे साथ क्या क्या जुल्म सितम हो गया और हम पे हुआ हुआ जो जुल्म है उसका दावा नहीं किया जा सकता. ये उनकी स्टेटमेंट है. इमरान खान के बारे में उन्होंने और भी बहुत बातें की कि उनके टेन्योर में इतनी महंगाई ऊपर से नीचे हो गई, सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया. आटा, चीनी, दूध, दही के रेट पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन हमने तो इतना कुछ किया हुआ था, डॉलर कंट्रोल में रखा हुआ था. हमने तो ब्रिजेस बनवाए, रिंग रोड बनवाई, 10 घंटे वाला जो सफ़र होता है वो 3 घंटे में हमने कैसे उसको अपग्रेड कर दिया, डेवलपमेंट की हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में. और भी बहुत कुछ बातें उन्होंने की. बेसिकली ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन हिज टेन्योर एंड इमरान खान्स टेन्योर. ऑब्वियसली दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो कंपैरिजन और इस तरह की बातें तो चलती रहेंगी. लेकिन हम जानेंगे कि इससे क्या होगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या नताज सामने आएंगे, इमरान खान का क्या फीडबैक हो सकता है, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है और क्या से क्या हो सकता है. इसके अलावा इमरान खान की जज के साथ आमने सामने कुछ तकरार हुई है और काफ़ी बातें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह डाली. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू और इसके अलावा जनरल बाजवा जो हैं, इन दोनों की वजह से उनकी जैसे कहते हैं ना, उनकी लाइफ में उनके टेन्योर में यू टर्न आया, अपसाइड डाउन, नैया डूब गई उनकी. मतलब वो दो शख्सियात हैं जिनकी वजह से उनके ऊपर ये हालात इस वक्त तारी हुए हैं, वो इतनी तबाही के तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मतलब ये इन सब के पीछे ये जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू हैं, इमरान खान का कहना है. इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ये इमरान खान ने अब कह तो दिया, अब क्या ये बाकी सच है कि नहीं, क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि गुस्से में की गई बातें स्ट्रेट फॉरवर्डली ऑनेस्ट होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जिस सिचुएशन में वो है कहीं वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे कि लोगों को लगेगा हाँ मैंने तो जो बात कही सच कही. लेट्स सी ना, बिकॉज हम तो यहाँ पे सिर्फ बैठे हुए एनालाइज करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. तो अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते. वी विल जस्ट डिस्कस एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. इसके अलावा एक और बात भी मैं जानना चाहूँगी और मैं आप लोग को भी बताना चाहूँगी कि हिबा फवाद जी जो है, हिबा फवाद जी हु इज़ द मिसेस ऑफ मिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने अपने देवर मिस्टर फैसल चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है. बड़ी बात होती है कि आप अपने इन लॉज में और अपने कनेक्टेड फैमिली रिलेटिव बहुत क्लोज रिलेशन है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और आपकी पोजीशन इस तरह की है कि आप अपने हस्बैंड के भाई के खिलाफ करिए. अब ये मौका क्यों मिल गया, ये नौबत क्यों आई, क्या वजूहत है इसके पीछे, सबके बारे में आज जानेंगे मिस्टर अब्दुल सत्तार खान साहब से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हाल ही में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब की जो हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब मियां नवाज शरीफ साहब को मौका मिल रहा है पाकिस्तान वापस आने के बाद कि वो अपना कंपैरिजन इमरान खान से, जो इमीडिएट थ्रेट है, जो इमीडिएट राइवल है जी. सियासी मैदान में, इंतखाबी मैदान में, वो इमरान खान है. हम्म. तो ये हर एक को हक होता है कि अपने बारे में बात करे कि मैंने अच्छे काम किए थे, और ये जो मेरा मुखालफ है जिसकी हुकूमत मेरे बाद में बनी, इसके मुकाबले मेरी हुकूमत बहुत अच्छी थी. इमरान खान का भी यही था. इमरान खान भी कोई 17-18 महीने जब तक वो जेल में नहीं गया, वो भी यही कहता रहा कि मेरी हुकूमत जो थी ना वो बहुत बेहतर थी. सब यही कहते हैं ना. तो उसमें अब उनको मौका मिला, और उस मौके की मुनासबत जो बनी जिसकी वजह से उनको ये बात कहने का ज़रा खुले दिल के साथ, फेस सेविंग के साथ वो मिला कि उनके ऊपर जो केसेस थे
جن کی وجہ سے مخالف ان کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ تو کرپٹ ہیں اور کرپٹ ثابت ہوئے۔ اب وہ جو کیسز ہیں وہ اس میں کیسز میں بری ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ان کو موقع مل رہا نا کہ وہ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی، مجھے غلط سزا دی گئی۔ وہ کیوں کہ عدالتیں ان کو بری کرتی جا رہی ہیں، عدالتوں نے ان کو سزا دی تھی۔ اب احتساب عدالت جب ان کو سزا دیتی ہے اور ہماری ہائر کورٹس ان کو بری کرتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے احتساب عدالت کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ احتساب عدالت نیب کی طرف سے جو کیس ریفر کیے جاتے ہیں، جو ریفرنس ٹرائل کے لیے آتے ہیں، احتساب عدالت ایک میجر چنک جو ہوتا ہے اس میں وہ نیب کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، اور اسی کا جس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اپیل کے لیے وہ ہائر کورٹ میں جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے، تو جب کبھی بھی ہوا کہ وہ جس کو سزا ہوئی ہے احتساب عدالت سے، وہ جب کبھی بھی ہائی کورٹ گیا یا سپریم کورٹ گیا تو میجر چنک فیصلہ جو ہے نا اس کے بری ہونے کا آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ احتساب عدالت زیادہ لحاظ کرتی ہے نیب کا، جو اس کو کیسز ریفر کرتی ہے، ڈائریکٹلی نیب کیسز ریفر کرتی ہے احتساب عدالت کو، وہ ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو نہیں بھیجتی، وہ کرتی ہے وہاں سے۔ اس کے بعد جو ملزم ہوتا ہے جس کو سزا ہو جاتی ہے اس کے پاس یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپیل کر سکے اس فیصلے کے خلاف جس کی وجہ سے اس کو سزا ہوئی ہے۔ تو یہ پہلو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو اس سے میاں نواز شریف کو ایک موقع ملتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ موقع کیا ملنا ہے، موقع تو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن حوصلہ بڑھتا ہے کہ اب تو میرے بارے میں جو 2 بڑے کیسز تھے ان کا فیصلہ آ گیا اور عدالت نے دیا، میں نے نہیں دیا، میری جماعت نے نہیں دیا۔ تو ایسے موقعوں پہ پھر ایسی باتیں آتی ہیں جو سیاستدان کرتا ہے۔ کل کو عمران خان جب عدالت کی وجہ سے جب رہا ہوگا تو عمران خان بھی یہی بات کہہ رہا ہوگا کہ مجھے عدالت نے رہا کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے رہا کیا یا مجھے میری جماعت نے رہا کیا، وہ کہے گا عدالت نے کیا۔ تو یہ اس کا ہے کہ پہلی مرتبہ بڑے عرصے بعد، 4 سال بعد، اب اس ساری وجہ سے جو 2 فیصلے آئے ہیں ایون فیلڈ کے اور العزیزیہ کے، یہ 2 فیصلے اس طرح کے فیصلے ہیں کہ پورے 4 سال کا ملک سے باہر رہنا میاں نواز شریف کا، وہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس سے جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ میں بھاگا نہیں تھا، میرے خلاف فیصلے غلط ہو گئے تھے، میرے خلاف فیصلے غلط ہو گئے تھے، جو کہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے وہ چیز ان کی سبسٹینشیٹ ہو جاتی ہے، سپلیمنٹ ہو جاتی ہے، مخالف جو مرضی کا ہے، کیونکہ یہ مخالف ہی تھے جو عدالتی فیصلے کی وجہ سے ان کے اوپر کرپشن کا اور کرپشن ثابت ہونے کا، ایک ہوتا ہے الزام، ایک ہوتا ہے نا ثابت ہونا۔ الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، میں کسی پہ لگا سکتا ہوں، کوئی مجھ پہ لگا سکتا ہے، لیکن الزام ثابت ہو جائے نا تو یہ بڑا مشکل پڑ جاتی ہے۔ نواز شریف پہ احتساب عدالت کی جو فیصلے تھے نا اس میں وہ مجرم تھے، لیکن اب جو فیصلے ہوئے ہائر کورٹ سے اس سے وہ باعزت طور پہ بری ہو گئے۔ اب نواز شریف کے پاس ایک موقع آیا کہ وہ اس بنا پہ بات کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں، اور اگر میں ان کا مخالف ہوں یا میرے لیے میں کرٹیسائز کرتا رہا ہوں تو میری تنقید میں بھی شغاف پڑنا شروع ہو جائیں گے کہ اب میں کس طرح کہوں، ماں سوائے ایک چیز کے کہ عدالت نے ریلیف دیا۔ پھر دوسرا مجھ سے سوال کر سکتا ہے اگر عدالت نے ریلیف دیا ہے تو پچھلی عدالت نے کیا کیا تھا؟ احتساب عدالت نے کیا اپنا غصہ نکالا تھا نواز شریف پہ؟ اگر اس نے ریلیف دیا ہے تو پچھلی عدالت نے پھر اپنا غصہ نکالا تھا؟ تو یہ عدالتوں کے مابین بات ہے کہ ایک عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور دوسری عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ پہلی عدالت کا بتایا کہ احتساب عدالت اکثر و بیشتر نیب کے جو مجرمان ہوتے ہیں، ملزم ہوتے ہیں، نیب کا کیس ان کے پاس جاتا ہے، اور احتساب عدالت اکثر و بیشتر نیب کے ملزم کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، لیکن جب وہی ملزم ہائی کورٹ میں جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اسے ریلیف مل جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ایسا ہے کہ نیب کا کیس احتساب عدالت میں جا کے اس کا فیصلہ میجر چنک آف دی ڈیسیژن وہ جاتے ہیں ملزم کے خلاف، لیکن جب وہی ملزم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اسے ریلیف مل جاتا ہے۔ تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ فرق سامنے آتا ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے سزا ہو جائے نا، اگر اس کے خلاف اپیل کی جا رہی ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپیل میں آپ کو بری کر دیا جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اگر دیکھا جائے کہ میجر چنک آف سچ ڈیسیژنز
کہ جس میں احتساب عدالت فیصلہ دے رہی ہے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو ریلیف دے رہی ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نیب کے ماتحت نہیں ہے. احتساب عدالت بھی ماتحت نہیں لیکن نیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نیب کا ہر ریفرنس وہ احتساب عدالت میں جاتا ہے. احتساب عدالت اور نیب یہ کہیں نہ کہیں جڑی ہوتی ہیں. احتساب نیب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ نیب کی الٹ بازیاں کون لگوا رہا ہوتا ہے, کوئی اور نہیں لگوا سکتا. وہ یا ہائی کورٹ لگوا رہی ہوتی ہے یا سپریم کورٹ لگوا رہی ہوتی ہے, جہاں سے نیب بھاگ رہی ہوتی ہے. یعنی کہ عدالت جب پکڑتی ہے اور خاص طور پہ سپریم کورٹ جب نیب کو پکڑتی ہے نا, تو نیب کو لگ پتہ جاتا ہے. نیب کو احتساب عدالت نہیں پکڑتی. نیب کو اس طریقے سے احتساب عدالت نے نہیں آج تک اچھا پکڑا. مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک دم سے یہ جو بالکل ہی کوئی ایویڈنس ہی نہیں مل رہا, ان پہ لگے ہوئے اتنے الزامات تھے, اتنے سالوں سے کیسز چل رہے تھے, ویسے اتنی جو ایک کیسز دم کو سے کیسے ریپ اپ کیسے ہو گیا سب کچھ؟ جب کیسز کو جو جاننے والے لوگ ہیں, جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں, جو انویسٹیگیٹر ہیں, جو پروسیکیوٹر ہیں, جو انٹیروگیٹر ہیں, جو وکیل ہیں, وہ سب کو پتا تھا کہ کسی میں ایویڈنس نہیں ہے. کوئی ایویڈنس اگر ہوتا تو منی ٹریل سب سے بڑا ایویڈنس ہوتا ہے. منی ٹریل نیب کے پاس نہیں تھی. اور نیب نے فیصلہ جو تھا, عدالت کے جو فیصلے آئے ہیں نا, اس میں منی ٹریل کہیں بھی نیب پیش نہیں کر سکی تھی. اور آف شور کمپنیز جب کبھی بھی ہوتی ہیں دنیا بھر میں, جہاں کہیں بھی ہوتی ہے, منی ٹریل از ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹس. منی ٹریل کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا پروجیکٹ تھا, جس پروجیکٹ سے پیسے نکالے گئے اور کس طریقے سے باہر بھیجے گئے, پھر وہ بھیجے گئے پیسوں سے باہر ایسٹ خریدے گئے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کو ٹریل کرنا. عمومی طور پہ آف شور کمپنیاں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں. انہیں پتہ کہ منی ٹریل بہت مشکل کام ہے. دنیا بھر میں جو مشکل ترین کام ہوتے ہیں نا آف شور کمپنی کے حوالے سے, وہ منی ٹریل ہوتی ہے. کئی جگہ پہ آپ کو منی ٹریل نہیں ملے گی. لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ منی ٹریل نہیں ہے اور آپ نے سزا دے دی. یہ بھی نہیں ہوتا. دنیا بھر میں آف شور کمپنیاں کیا پاکستان میں ہے صرف؟ کیا پاکستانی لوگوں نے آف شور کمپنیاں رکھی ہیں؟ پوری دنیا بھر میں ہر ملک میں آف شور کمپنیاں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے. آف شور کمپنی کا یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جیسے نواز شریف خاندان تھا, نیسکل اور نیلسن, یہ دو کمپنیاں ہیں. اب ان کا الٹیمیٹ بینیفیشل آنر کون ہے یہ نہیں پتا تھا. لیکن پناما پیپر اس طرف آیا. اب پناما پیپر جب اس طرف آیا تو پتہ چلا کہ جی حسین نواز ہے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے ڈاکومنٹس آئے, یہ پناما پیپرز کی میں بات کر رہا ہوں, پناما پیپر ریلیز کرنے والے ICIG کی میں بات کر رہا ہوں, کہ نہیں جناب اس میں تو مریم بھی ہے. ویئر ایز مریم کا سٹینس یہ تھا کہ وہ ٹرسٹی ہے. بینیفیشل آنر جو ہے وہ حسین نواز ہے, مریم نواز ٹرسٹی ہے. ٹرسٹی کی وجہ سے وہ بچتی تھی کیونکہ اس نے پالیٹکس کرنی ہے. اب بینیفیشل آنر کون ہے؟ حسین نواز, جس نے سیاست میں آنا ہی نہیں. نواز شریف بھی کہتا ہے میرا بیٹا ہے, اس کا کاروبار ہے, یہ بزنس کرتا ہے, یہ مجھے بھی پیسے دیتا ہے, اس نے پراپرٹی خریدی. نہ میرا اس سے تعلق ہے نہ مریم نواز کا اس سے تعلق ہے. اب مریم نواز کا اور نواز شریف کا تعلق اس طرح سے ثابت کرنا کہ بینیفیشل آنر یہ ہیں, وہ نیب کے بس کی بات نہیں تھی, نہ قومی نہ ٹھیک ہے. یہ احتساب عدالت کے بس کی بات تھی. لیکن انہوں نے اقامے پہ جا کے فیصلہ دیا. شور مچا ہوا تھا پناما کا, شور مچا ہوا تھا کہ لندن کامے کے پہ دے 4 دیا. فلیٹس ہیں. اب بڑی عجیب سی بات تھی کہ شور تو مچا ہے پناما پیپر پہ, 4 فلیٹ جو لنڈن میں ان پہ شور مچا ہے, تو اس پہ تو سارا شور مچتا رہا سال اور ڈیڑھ 2 فیصلہ سال, کامہ پہ سنا دیا. سال ڈیڑھ 2 سال ٹی وی ٹاک شو ہوتے رہے پناما پیپر پہ. یہ لندن کے فلیٹس ہیں, یہ کس کے ہیں؟ نواز شریف کہتا رہا میرا نام نہیں ہے, میرے بیٹے کا نام ہے, اس کے بیٹے کے ہیں. تو یہ وجہ بنی جس کی وجہ سے آج اس کو سہولت مل گئی. آج اس کے لیے ایک راستہ ہموار ہوا میاں نواز شریف کے لیے کہ وہ آ کے ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ بات کرے. ہاں اگر بالکل. پناما پیپر میں جو کچھ آیا تھا, اگر اس پہ سزا ہوتی, منی ٹریل اس پہ نیب پیش کر دیتی, تو میاں نواز شریف کبھی بھی اس سکون کے ساتھ پریس کانفرنس نہ کر سکتے.